الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وإمامنا محمدا المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله صلوات الله عليهم التسليم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال في مقام آخر ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. محترم صدر مجلس علماء مہدویہ ہند حضرت سید دلاور مخصوص الزمانی صاحب مدد اللہ العالی و معتمد عمومی حضرت سید محمد اسد اللہ صاحب اسحاقی حفظہ اللہ تعالی و مہمان خصوصی حضرت سید زین العابدین زاہد سنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، صدر مرکز انجمن مہدویہ جناب عادل محمد خان صاحب، مرشدین عظام، سامعین اکرام، عزیز بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. سورہ انفال آیت نمبر 1. یعنی کہ تم اگر مومن ہو، اگر ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر 22 پارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یعنی کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق سے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. اور قرآن حکیم میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے کے لیے نازل کی ہے. بس حکم ہو رہا ہے کہ میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت کرو. اس کے بعد اس کا حاصل، اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی. غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ تمام کے سامنے آیت پیش کی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ایمان شرط ہے. اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ایمان شرط ہے، مومن ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ مومن کون ہے، مومن کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے. سامعین اکرام، ایمان 2 حصوں کا نام ہے. ایک ایمان مجمل اور دوسرا ایمان مفصل.
ایمان مجمل یعنی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، یعنی کہ ایمان لایا میں اللہ پر اس کے تمام ناموں اور صفتوں کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے برے پر، اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو زبان سے اقرار اور دل سے یقین جاننے کا نام ایمان ہے، تب جا کر کوئی انسان، کوئی آدمی مومن کہلاتا ہے، ایمان والا کہلاتا ہے۔ آپ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، مہتدی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی کہ آپ اور ہم بھائی بھائی ہیں، ہم میں ایک رشتہ ہے، ہم میں ایک رشتہ ہے۔ حضرات اکرام جاننا چاہیے کہ رشتہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے جس کا تعلق خون سے ہوتا ہے، اور ایک رشتہ ہوتا ہے جس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ رشتے کی دو قسمیں ہوئی، ایک خون کا اور ایک ایمان کا۔ ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں، یہ ایمانی رشتہ ہے، ہم ایمانی بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، اگرچہ کہ ان میں ایمان کا بھی رشتہ موجود ہے۔ تو اب اگر تقابل کیا جائے، ٹکراؤ کیا جائے کہ ایمان اور خون کے رشتے میں غالب کون، تو حضرات کرام ایمان اور خون کے رشتے میں جب تقابل ہوگا تو ایمان کا رشتہ غالب اور خون کا رشتہ مغلوب ہو جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ تمام کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس بھرے مجمع میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو ابو لہب کو نہ جانتا ہو، اور یہ بھی کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا۔ رشتے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، وطن کے اعتبار سے مکی تھا، لیکن ان ساری نسبتوں کے باوجود، ان سارے رشتوں کے باوجود وہ تمام مسلمانوں کے پیروں کی ٹھوکر پر ہے۔ اور اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں، جو وطن کے اعتبار سے مکی نہیں بلکہ حبش کا رہنے والا ہے، توتلی زبان اور کالا کلوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانوں کے دل میں گھر کیا ہوا ہے، دلوں میں بیٹھا ہے اور تمام مسلمانوں میں مکرم اور معظم ہے۔ وہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام ایمان کا رشتہ دیکھتا ہے، خون کا رشتہ نہیں دیکھتا۔ اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام تو ایمان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایمان ذات خدا ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، ان دونوں سے یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، یعنی کہ ایمان اللہ کی ذات ہے۔ اور آپ علیہ السلام مومن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، مومن آرا گوین کے بینائی حق باشد، مومن وہ ہے جو اللہ کا دیکھنے والا ہو، جو حق کو دیکھنے والا ہو، یہ مومن ہے۔ غلط آپ اور ہم اب جان چکے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، مومن کون ہے اور اسلام میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ تو آپ اور ہم کو اب چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ شرط ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اطاعت لغت میں لفظ کے معنی آتے ہیں اتباع کے، پیروی کے،
فرما برداری کے، پیچھے پیچھے چلنے کے، ریل کا وہ ڈبہ سفر کرتا ہے جو انجن سے جڑا ہوا ہو۔ اگر فرسٹ کلاس کا ڈبہ انجن سے جڑا ہوا نہ ہو تو کیا اس میں کوئی سوار ہوگا؟ کیا اس میں کوئی بیٹھنا چاہے گا؟ اور اس کے برعکس اگر تھرڈ کلاس کا ڈبہ انجن سے جڑا ہو تو ہر کوئی اس میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ تو معلوم ہوا لنک ہونا ضروری ہے، تعلق ہونا ضروری ہے، اطاعت ہونا ضروری ہے، تقلید کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو ہٹ جاؤ گے اور کٹ کر بازو رہ جاؤ گے۔ اور انجن یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے کون ہے، فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے یا سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کڑی جڑی ہے یا نہیں، اور ہر ایک کو ایک ہی رفتار کے ساتھ اس کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ تو یہ اطاعت غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی اطاعت کرنے کے لیے ہی اس دار فانی میں مبعوث فرمایا ہے۔ مقصد خداوندی یہی تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے اور لوگوں میں اس کی وحدانیت کے واسطے ان کو اس طرف بلائے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام آئے اور گئے، حتیٰ کہ سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تشریف لے گئے۔ آپ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا، افضل الانبیاء بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا باب بند کر دیا گیا، آپ آخری نبی ہوئے، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، تا قیام قیامت قرآن ہی کا قانون باقی رہنے والا ہے۔ ہم تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہماری کتاب قرآن حکیم ہے جو ان پر نازل کی گئی ہے۔ تو اب ہم کو ہمارے رسول اور ہماری کتاب کی اتباع کرنی چاہیے، اس کتاب کی اور ہمارے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ غرض قول رسول، فعل رسول اور حال رسول کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم دیکھیں ایک نظریے سے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک معلم کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی کہ تعلیم دینے والا۔ اپنے قول سے آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اپنے فعل سے آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اپنے حال سے آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ غرض آپ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں ہمیں تعلیم نہ ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، ہر قول ہمارے لیے تعلیم ہے۔ تو ایک نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک معلم کا درجہ بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ تعلیم دینے والا۔ اور آپ ایسے معلم کہ جہاں دیکھو وہاں آپ نے تعلیم دی ہے۔ ایک چبوترے پر دیکھو، وہ چبوترا وہ درسگاہ ہے جس کے طلباء کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بزرگان دین نے اس مدرسے سے، اس درسگاہ سے جو تعلیم لی ہے وہاں سے فیضیاب ہوئے ہیں، اور ان کا نصاب 50-60 کتابوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ ایک معلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب قرآن حکیم۔ بس ان کا یہی ارادہ تھا، ان کا یہی مقصد تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے اور کامیاب ہو جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو وہ بس اسی جستجو میں لگے تھے۔ غرض ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چبوترے پر معلم پایا، اور آپ پر نازل کی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہمارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے لا ہے، ہمارے لیے شریعت ہے، جس میں ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھلائے گئے ہیں، ہمیں معاملات، تجارت جیسے بیع و شراء کے معاملات ہمیں سکھلائے گئے ہیں، ہمیں کسی مسائل کا حل اس میں بتلایا گیا ہے۔ غرض قرآن حکیم ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے لا ہے، ہمارے لیے قانون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں اس کتاب کے ذریعے اور اللہ کی وحی کے ذریعے تعلیم دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وضو کرنا سکھا رہے تھے۔ تعلیم ختم کر دی جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام ہمراہ ہو جاتے ہیں اور راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک درخت کے نزدیک پہنچتے ہیں۔ اس درخت کے پاس پہنچ کر آپ اس کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلانے لگتے ہیں، جھپی دیتے ہیں اور صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے درخت کو جنبش دینے سے اس کی پتیاں جھڑ رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے گناہ جھڑتے ہیں جیسے کہ اس درخت سے پتیاں جھڑ رہی ہیں۔ تو یہ آپ نے تعلیم دی ہے۔ پانی سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی یعنی کہ ایک گاؤں والا ریگستان کا سفر طے کر رہا تھا، ریگستان میں چل رہا تھا اور گرمیوں کے دن، گرمیوں کا موسم، دھوپ کی تپش، پیاس لگ رہی تھی۔ پیاس کے مارے وہ ادھر ادھر دیکھتا، صحرا میں کچھ نہ پاتا، بس سفر کے لیے آگے بڑھ ہی رہا ہے کہ اچانک ایک انگریز کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ وہ انگریز اس اعرابی کے پاس پہنچتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا اے شخص، کیا تجھے پیاس لگی ہے؟ کیا تو پیاسا ہے؟ کیا تجھے پانی چاہیے؟ تو اعرابی کہتا ہے کہ ہاں مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ تو اعرابی کو وہ انگریز پانی دیتا ہے ایک برتن میں اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوربین بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پینے سے پہلے اس پانی کو دیکھ لو، اس دوربین کے ذریعے سے اس پانی کو دیکھ لو۔ تو اعرابی پہلے تو تعجب کرتا ہے کہ پانی دے رہا ہے، اوپر سے دوربین بھی دے رہا ہے۔ خیر، پینے کا مقصد ہے، دوربین بھی لے لی اور پھر ایک ہاتھ میں برتن بھی لے لیا پانی کا۔ اور جب دوربین سے پانی میں دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں باریک باریک چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں۔ جب یہ نظر آتے ہی وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ انگریز تعجب میں ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کر کہتا ہے کہ ایک بات تو بتاؤ بھائی، پانی میں نے دیا، دوربین میں نے دی، میرا تو تو نے جھوٹے منہ بھی شکریہ ادا نہیں کیا اور اپنے ہی نبی پر، اپنے ہی رسول پر درود بھیج رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اعرابی کہتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشرب الماء عینا، پانی دیکھ کر پیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی دیکھ کر پیا کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ ہر پانی پر بھروسہ نہ کرے، بعض ایسے بھی پانی ہوتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو عام نگاہیں نہیں دیکھ پاتے۔ تو اب تو ہی بتا کہ میں کیا تیرا اور تیری اس دوربین کا شکریہ ادا کروں یا اپنے غیر نبی کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے برسوں پہلے اس کی تعلیم مجھے دے دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ریگستان میں بھی جو معلم پایا، ریگستان میں بھی آپ کی تعلیم پائی۔ یہ تو تھے ایک فقہی مسائل، قرآن حکیم کی شریعت کے اندر جو بیان کیے گئے تھے فقہی مسائل، ان میں سے میں ایک دو واقعے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آداب زندگی کے متعلق بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، حسن سلوک، رحم دلی، انکساری، ماں باپ کا درجہ، اولاد کا حق، ایسی بہت ساری چیزیں قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ اکرام کو آداب زندگی سکھا رہے تھے کہ تمہیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کس کا تم پر کیا حق ہے۔ آپ ان باتوں کو سمجھاتے سمجھاتے ایک پوچھ بیٹھتے ہیں کہ بتاؤ کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، ہم کیا جانتے ہیں۔
اللہ اور اس کا رسول زیادہ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے ہی ماں باپ پر لعنت بھیجو۔ تمام صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سا ایسا بدبخت شخص ہوگا جو اپنے ہی ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، اس طرح تم اپنے ہی ماں باپ پر لعنت بھیج لیتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ارے مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے، وہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک حق ہے دوسرے مسلمان کا، ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جب کوئی اپنی بات لے کر یا اپنی فریاد لے کر آتا تو آپ اس کو تبسم کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیتے۔ یہ تھے آپ کے اخلاق۔ لہجے لگتے ہوئے سنگ بھی ہو، کتنا پیار آپ کی گفتار میں۔ ارے جب بات کرو تو سامنے والا محو ہو جائے، سامنے والا اتنا پسند کرے کہ آپ سے دو بات اور کرنے کی کوشش کرے۔ بات کرنے کے تک یہ جو ہے تو آداب سکھلائے گئے، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو۔ جب کام کرو تو جستجو کے ساتھ، اور جب بات کرو تو نرمی کے ساتھ۔ حضرت علامہ علوی صاحب فرماتے ہیں قاضی کے لیے قاضی حاجات ہے بات، جاہل کے لیے مورد آفات ہے بات بھی سب کچھ کہ نہ آئے کرنی اگر آئے تو کرامات سے بات۔ وہ ہوتی ہے بات کہ سامنے والا محو ہو جاتا ہے۔ غرض ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں بھی معلم پایا ہے، آپ کو تعلیم دینے والا پایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ہی ساتھ نہیں، مومنوں کے ہی ساتھ نہیں، بلکہ کفار کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے تو یہی سلوک کرتے تھے کہ ان سے بھی نرمی سے، ان کے ساری سے بات کرتے تھے۔ ایک یہودی لڑکے کا ہی واقعہ لے لیجیے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو سرکار کائنات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرو، تم مسلمان ہو۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا چالو ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے تشریف لے جاتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ تھے آپ کے حسن سلوک کا طریقہ، یہ تھے آپ کے اخلاق کے، آپ اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ہر قسم کا جو ہے سو اچھا سلوک کرتے تھے۔ غرض یہ تو میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے پیش کر رہا تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، ہم ان کے مطیعین اور متبعین میں سے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ہر عمل کو پکڑیں اور تھامیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم جو ہے تو مہذبی ہیں، ہمیں جو ہے تو دیدار کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ارے پہلے رشتے دار کی تعلیمات تو پکڑیے۔ گھر میں گھر والوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں، دوستوں میں دوستوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں، مسجد میں مسجد کا حق نہیں، راستے پر راستے کا حق نہیں، اور چلے ہم دیدار کی بات کرتے ہیں، بھائی ہمیں جو ہے اللہ کا دیدار چاہیے، تم دیدار کے مخالف ہے، تم سے بات نہیں، تم وہ نہیں ہے، تم مجھ سے وہ نہیں۔ سیرت نبی کا جلسہ ہے، لیکن ہمارے آپسی جو مشاورتی جو لوگ ہوتے ہیں جو ایسے مشورے دیتے ہیں اور لیتے ہیں کہ بس نہیں ہمیں یہی بات کرنی چاہیے، ہم مہذبی ہے، ہمیں ایسا بڑا ہم تقوی کے لوگ ہیں، ہمارے پاس خالی یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، ہمارے پاس مرشدین ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس علماء ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کاتب کے لیے درجات ہیں۔ ارے پہلے ابتدائی سے تو آؤ، نہ بازار میں بازار کا حق دیتے ہو، نہ گھر میں گھر والوں کا حق دیتے ہو، مسجد میں آئے تو دو ٹھونگے مار کر مرغے کی طرح بھاگ جاتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہو؟ مہذبی تو دور کی بات ہے۔
पहले मुसलमान को सिर्फ बातें कर लेना कि हम आका को मानने वाले, हम मेहदी अलैहिस्सलाम को मानने वाले, माना तो मोमिन, इनकार किया तो काफिर। बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। इताअत उसको कहते हैं जो बोलना नहीं बल्कि करके दिखाना, अमल में आना, कोई इताअत नहीं। यहाँ ठहर कर बोल लेना या फिर मस्जिदों में जो जलसे कर लेना, ऐसे जलसे कर लेना। हद तो ये है कि हमारे दायरों का निशान भी कुछ बदल दिया गया है। मजबूर हूँ, बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप तमाम के सामने खड़ा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ। शायद ये मेरा दूसरी या तीसरी मरतबा का मौका है। देखा जाए तो मैं आप तमाम की तरह एक नौजवान बच्चा हूँ, मेरी उम्र 21 साल होगी, लेकिन मुझे ये तजुर्बा हासिल हो चुका है कि हमारी कौम क्या कर रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ चलता है वो, चलता है वो, चलता है। अरे भाई मुर्शिद बैठे हुए मस्जिद में, चलो भाई कुछ कर रहे हैं, ये नहीं है। अरे जलसा है तो जलसा है, बस एक जलसा जलसा जलसा, मुझे जलसा ही हो गया। मुर्शिदों का दायरा खत्म कर दिया गया। अब अगर कोई अगर दायरा कायम भी कर दिया गया, कोई मस्जिद कायम भी कर दी गई, 2-4 मुसल्ली फजर में, 2-4 मुसल्ली ज़ोहर में, 2-4 मुसल्ली, बस यही हो गया। और वो भी मुसल्ली को 1-2 बच्चे जो अभी जवान होने लगते हैं, 13, 14, 15 की उम्र के बच्चे, उनकी बात की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक है, उसके बाद तो बूढ़े आ गए एकदम सही सफेद सफेद दाढ़ी। और मुर्शिद क्या कर सकते, जलसों का ही सहारा रह गया, उसके सिवा कुछ सहारा ही नहीं रहा। लोगों को एक इस्तेमाल जिसको बोलते हैं, एक बुला कर जो सबको बोले बताएं, वो एक जलसा ही सहारा रह गया कि आप तमाम के सामने बात की जा सकती है। मैं कौन सी काटियों में चल जा रहा हूँ मेरे खुद को नहीं मालूम, क्योंकि मेरा मवाद कुछ हो रहा है और मैं कुछ और रविश पकड़ लिया। मैं अपने उन्वान की तरफ वापस आता हुआ आप तमाम के सामने अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी। आयत आपके सामने पेश किया था कि वअतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। बस इस आयत की ही वजाहत करके अपनी जगह लूंगा कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, क्योंकि वो हमारे नबी हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज के इस जमाने तक तमाम के तमाम मुतीईन और मुत्तबईन हुए, यानी कि सब के सब खैर व इताअत करने वाले, चाहे वो एक आम आदमी हो, आलिम हो, वली हो, चाहे कोई भी हो, सब के सब एक ही तरीके से गिने जाते हैं। अब एक नुक्ता आप तमाम के सामने रखता हूँ, अगर से कि ये उम्र नहीं है कि इतनी बड़ी बात कह जाऊं, फिर भी कोशिश करूंगा कि आप तमाम को उस चीज की वजाहत कर पाऊं कि इताअत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत हम सब पर है। हम सब के सब इसमें एक ही तरीके से गिने जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। कुछ लोगों का ये मानना है कि हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम भी इताअत गुजार वालों, इताअत करने वालों में से है, आम वलियों में से शामिल है। कुछ हमारे ही लोग भी इसमें शामिल है। दूसरे लोग भी ये रखते हैं यकीन कि अगर आप उनको सिर्फ एक आम वली मानो तो हम ईमान ला लेंगे। हम सब मत हो गई, हम सब मत। ये अब मैं अपने ईमान की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि उन्वान है मेरा इताअत। तो इताअत में हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को भी आम आदमी की तरह गिनने की कोशिश की जाती है कि आप वली हैं, हम वली तस्लीम करेंगे, एक अपने जमाने के बहुत बड़े वली हैं, मगर हम सब मत करो। कुछ लोगों का ये मानना है कि हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इन्नी अब्दुल्लाह साबिर मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत मेरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे हूँ। और आपकी एक और नकल पेश करते हैं कि मज़हब मां किताबुल्लाह व इत्तिबा मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा मजहब अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, उसकी इत्तिबा। तो ये दो नकलों को पकड़ कर कहते हैं कि जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम खुद को ताबे कर रहे हैं और आप हमसे की बात करते हैं, ये कैसा हो गया अभी। तो और साथ ही साथ एक और चीज पेश करते हैं कि उलमा का ये मकौला है कि अत्ताबिउ मिन हैसु हुआ ताबिउ ला युद्रिकुल मतबू। ताबे चाहे किसी भी हैसियत क्या ताबे क्यों ना हो, वो अपने मजबू को नहीं पा सकता। जैसे कि मैंने आपके सामने मिसाल पेश की थी कि एक रेल का डब्बा चाहे कितना भी अपने इंजन के पीछे चले, वो इंजन को नहीं पा सकता, वो रेल का डब्बा ही रहता है। इसी तरह उलमा कहते हैं कि एक ताबे पीछे चलने वाला चाहे अपने मजबू के कितना भी पीछे चले, वो ताबे ही रहता है, वो पैरों ही रहता है।
لیکن آپ تمام کو جاننا چاہیے کہ علماء بھی یہ خود فرماتے ہیں کہ تابع کی دو قسم ہیں، ایک ہوتا ہے تابع ناقص اور ایک ہوتا ہے تابع تام۔ تابع ناقص وہ جو اپنے مذہب کی پیروی کرنے میں پوری پیروی نہ کر پائے، جیسے کہ آپ اور ہم ہیں کہ ہم اپنے مذہب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی نہیں کر سکتے، یہ آپ اور ہم ہیں، عام انسان ہیں، عام بشر ہیں۔ اور ایک تابع تام وہ ہے جو اپنے مذہب کی کامل اور اکمل طریقے سے جیسے پیروی کرتا ہے، پوری پیروی کرتا ہے، اپنے مذہب کی پوری پیروی کرتا ہے۔ غرض ایک تابع ناقص ہوا اور ایک تابع تام ہوا۔ ہم تمام مہدویوں کا ایمان ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام تابع تام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تابع تام کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ غلطی نہ کرے، کسی بھی قسم کی اس سے خطا نہ ہو۔ تو اس پر ہمارے پاس مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل موجود ہے، آپ کی حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی منی یخفو اثری ولا یخفی، یعنی کہ مہدی مجھ سے ہے اور میرے قدم پہ قدم رکھیں گے اور کبھی خطا نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث سے ہی پورا مواد ہمیں حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قدم پر قدم رکھیں گے اور خطا بھی نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم رکھنا ایک عام آدمی کی بات، اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ اس سے تو ہمیں ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام معصوم نہیں، خطا ہے، کہ آپ خطا نہیں کریں گے۔ لا یخطئ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے کہ وہ خطا نہیں کریں گے، تو آپ معصوم نہیں، خطا ہو گئے۔ دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع تام ہونے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ ہوں۔ تو اس پر حدیث شریف موجود ہے، حدیث شریف ہے عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند کنزکم ثلاثه كلهم ابن خلیفہ لا يطير الا احد منهم ثم تطلع الرياح السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فاتوه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي ولو كان حقا على السلف۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور حاکم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور مشکات المصابیح کتاب کے اندر صفحے نمبر 471 میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نوٹ کیا ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلیفوں کے 3 بیٹے تمہارے خزانے کے اوپر جھگڑا کریں گے۔ وہ خزانہ یعنی ولایت کا خزانہ، اس خزانے کے اوپر جھگڑا کریں گے، ان میں سے کوئی بھی اس خزانے کو نہیں پائے گا، اور اس کے بعد مشرق کی جانب سے کالے جھنڈیاں بلند ہوں گی اور وہ تم کو ایسے قتل کریں گی جیسے کسی نے کسی کو قتل نہ کیا ہو۔ اس کے بعد ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے جو خلیفۃ اللہ ہے۔ فَإِذَا سَمِعْتُم بِهِ فَأْتُوهُ فَبَايَعُوهُ، جب تم ان کے بارے میں سنو کہ وہ آئے ہیں تو ان کے پاس جاؤ، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وَلَوْ حَقًّا عَلَى السَّلْفِ، اگرچہ کہ تم کو برف کی سیل پر سے رینگ کر جانا پڑے، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے۔ اس حدیث میں 2 مرتبہ خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ غلطی سے یہ الفاظ نکال دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب ایک بار آئی ہو تو کوئی، ویسے تو حدیث رسول ہے، کوئی مان ایسا غلط بول کے مان ہی نہیں سکتا، لیکن جب تکرار 2 بار آ چکی ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے تو پھر تو دلیل ہو گئی کہ یہ چیز برابر پکی ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ۔ تو آپ کے تابع تام ہونے کے لیے 2 چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ آپ معصوم الخطا ہیں اور خلیفۃ اللہ ہیں۔ تو اب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدی موعود علیہ السلام اس طریقے سے پیروی کریں گے کہ آپ کے قول فعل اور حال میں کسی قسم کی خطا نہیں ہوگی. غرض مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت اور ایسی پیروی کی ہے اور کروائی ہے کہ شاید ہی کوئی آئندہ زمانے میں کر پائے گا یا پچھلے زمانے میں کیا ہوگا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم لے کر آئے تھے, شریعت کی تعلیم لے کر آئے تھے. تو شریعت میں جیسے کہ میں نے آپ تمام کے سامنے بات رکھی ہے کہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, فقہی مسائل جیسے نماز, روزہ, حج, زکات, حلال حرام اور پاک ناپاک ایسی چیزیں. دوسری چیز ہوتی ہے کہ معاملات, جیسے سود میں کھانا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تجارت کیسی کرنی چاہیے, بیع و شراء وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز آداب زندگی, اور اس کے لیے جو ہے تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ چیزیں ایسی بیان کی ہے. غرض اس کو شریعت کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کی بھی تعلیمات اپنے زمانے میں کی ہے, لیکن خصوصیت سے خاص صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے. جیسے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا شب معراج کو ساتوں آسمان کی سیر کیے اور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے, اللہ کا دیدار کیا. اور اس کے بعد مشکات المصابیح کی دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم احسان کی تعلیم لو, احسان کی تعلیم حاصل کرو. یعنی کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا یہ سوچ کے عبادت کر لے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو دیدار کی تعلیم آپ نے بیان کی ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ خاص اپنے صحابہ. اور اس تعلیم کو آپ کے تابع کام حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس طریقے سے پیش کی کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ آنکھوں والا مذہب لایا ہے, اندھوں کا مذہب نہیں لایا. آپ فرماتے ہیں تصدیق بندہ بینائی ہے خدا, بندے کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی بینائی ہے. مومن آرا گوئے اس کے بینائی کے حق باقی ہے. مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا ہو. یہ آپ نے اس طریقے سے کامل اتباع کی کہ شاید ہی کوئی کرا ہوگا اور شاید ہی کوئی کر پائے گا. یہ آپ کی کامل اتباع کی. ہجرت اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے لے کر مدینے کے لیے ہجرت کی تھی, اسلام کی تبلیغ کے لیے, اسلام کی جو نشو و نما ہونے کے لیے. لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے جونپور سے لے کر گجرات سے لے کر گلبرگہ سے لے کے مکہ سے لے کے پھر گجرات سے لے کر خراسان, ایسا تمام کا تمام اپنی زندگی کا سفر لگا دیا ہجرت کے لیے. اور فرمایا کہ ہجرت فرض فرائض ولایت میں سے فریضہ ہے, اور جو کوئی اس سے باز رہے گا وہ منافق ہے. سوچیے کتنا بڑا ہمارے اوپر ایک یہ دماغ آ رہا ہے کہ ہجرت کو آپ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے, فرائض ولایت میں شامل کیا ہے. جو ہجرت سے باز رہا وہ منافق ہے, ہر کوئی اپنے حال کو دیکھ سکتا ہے. تو ہجرت فرض ہے. تو دیکھیے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کو اپنے صحابہ میں بیان کیا, جن تعلیمات کو جو ہے تو صحابہ اکرام نے اپنے تابعین نے جو ہے تو ان کو سکھایا اور ان کے بعد پیدل پہ چلتا آیا, لیکن اسی تعلیمات کو مہدی موعود علیہ السلام نے ایسی تابعان کی حیثیت سے اس کو سامنے پیش کیا کہ اس کے بعد کوئی اس طریقے سے پیش نہیں کر سکتا اور نہ کر پائے گا. غرض ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر ہم مومن ہیں, مہدوی ہیں, مسلمان ہیں, تو ہم کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, ان کی پیروی کریں اور مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے عمل کریں. کیونکہ ہم مہدوی ہیں, سنی نہیں ہے کہ صرف جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پکڑ لی. ہمارے پاس دلیلیں ہیں, ہمارے پاس پروفس ہیں, اور ہمارا عقیدہ ایسا ٹھوس عقیدہ ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم مہدوی ہیں. ہم مہدوی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں, کیونکہ وہ افضل اور جو ہے تو کھلے طور پر جو آپ نے ظاہر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ بدأ الاسلام غریبا سیعود کما ہوا بدا.
اسلام غریبی میں بڑا ہو، غریبی میں، اس غریبی سے مراد مالی حیثیت سے نہیں بلکہ کم تعداد ہے۔ اسلام کم تعداد میں پلا بڑا ہوا اور آخرت کے دن ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ شروعات میں تھا۔ تو کمی بیشی کی وجہ سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شریعت کی تعلیمات پیش کرنے کا حکم تھا۔ اگر اس وقت ان کا کم تعداد میں اسلام کی ایسی گہری تعلیمات کو، ایسی جو معتبر تعلیمات کو اگر پیش کر دیتے جو مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کیے تو سب بھاگ جاتے، ارے بھائی اسلام اتنا بہت خطرناک مذہب ہے بھائی، اتنا سب ختم کر دینا پڑتا ہے، نہیں بھائی ہم مشکل ہے ہماری، یہ چیز ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھا، انسان کا ماپ لیا کہ اس کی حد کہاں تک ہے، اس کی حد باندھی کہ انہیں کہاں تک جو ہے تو مڑ سکتا ہے۔ دھیرے 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 اسلام جب اچھی طریقے سے پھیل گیا، اسلام مضبوط ہو گیا، مسلمان اپنی جڑیں پکڑ چکے تھے، تو اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا اور ان تعلیمات کو عام کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں خاص رکھا۔ غرض اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، ہمیں باعمل بنائے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، آخرت میں جو ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو اور اس کو منہ دکھائے قابل، اس قابل ہمیں اس دنیا میں یہاں سے پردہ کرے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔